پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ملکی سیاست میں اس کا نام ہے، اس نے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کو اچھے سے ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ ٹھیک تھے، درست ہیں، یا شہید ایوب بلیدی صاحب؟ تقریباً 40-50% میرے علاقے کے بچے جو ہیں وہ سیٹیں لے جاتے ہیں، گو کہ ان کی اپنی محنت ہوتی ہے، ان کے والدین کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ ایک چیز کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ بنیادی اسکولز ہیں اور وہاں پہ وہ مواقع ہیں کہ وہ جو ہیں پڑھ رہے ہیں۔ بی وائی سی کو اپنے آپ کو جو ہے ملکی سیاست میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آئسولیشن میں اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے، لیکن اس سے بلوچ قوم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے کہ بڑے جام صاحب کے دور میں پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو مارنے کا فیصلہ کیا، کیا یہ درست تھا؟ 3 بار آپ چونکہ کیبنٹ میں رہیں، اور ایسے کون سے آپ نے اہم فیصلے کیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں بینش بخش، اور آج اس وقت ہم موجود ہیں پی این ڈی کے وزیر ظہور بلیدی صاحب کے گھر کے باہر، اور ظہور بلیدی سے آج ہم ملاقات کریں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ دور میں جو انسرجنسی ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاست میں کیسے ہیں، چونکہ وہ جو ہے ایک سیاسی جو شہید ایوب بلیدی جو کہ وہ ایک سیاسی مقام رکھتا ہے، اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے فکر و فلسفے پر کیسے وہ پورا اتر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے جو انسرجنسی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ کیا رائے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو بلوچستان میں جو بلیدہ جو ہے، بلیدہ ٹو تربت روڈ کہ ابھی تک مکمل نہ ہو پایا، وجوہات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کیا کیا انیشیٹو اٹھا رہے ہیں، اور بہت کچھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ بچپن سے شوق تھا، آیا کچھ ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ آپ سیاست میں آ گئے؟ دیکھیں، میرا تو سچ کوئی بچپن سے کوئی ارادہ تو تھا ہی نہیں، لیکن میری سیاسی فیملی تھی، اور حالات اور واقعات ایسے بن گئے کہ مجھے جو ہے پڑھائی کے بعد سیاست میں آنا پڑا، اور 2006 کے بلدیاتی الیکشن میں میں نے حصہ لیا، لیکن اس وقت ہار گیا اور کوالیفائی نہیں کر سکا۔ اس کے بعد جنرل الیکشن ہوئے 2008 میں، اور میں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ ایز اے آزاد ممبر صوبائی اسمبلی میرا انتخاب ہوا۔ پھر کابینہ کا بھی میں حصہ رہا نواب اسلم رئیسانی کی حکومت میں، اور 5 سال اپنے عوام کی خدمت کرتا رہا، اور بہت کچھ جو ہے سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد 13 سے 18 میں اسمبلی سے باہر رہا۔ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا، اور منتخب ہونے کے بعد صوبائی حکومت کا حصہ رہا، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات، وزیر تعلیم اور وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی قلمدان اس دور میں مجھے ملی تھی، اور 2024 کے الیکشن میں حصہ لیا، اور دوبارہ جو ہے تیسری مرتبہ میرا انتخاب ہوا، اور اس دفعہ مجھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پورٹ فولیو ملی ہے، اور انشاءاللہ جو امید اور توقعات ہمارے عوام نے مجھ پہ کی ہیں تو ان پہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جتنی میری صلاحیت ہوگی، جتنی میری جو ہے قابلیت ہوگی، اسی کے مطابق میں جو ہے اسرٹ کرتا رہوں گا اور اپنے عوام کی خدمت کرتا رہوں گا۔ بالکل سر، آپ سے یہی امید ہے۔ سر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کی فیملی کا تعلق جو ہے وہ شہید ایوب بلیدی کے فیملی سے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا جیسے کہ شہید ایوب بلیدی کا سیاست میں، بلوچستان کی سیاست میں اپنا ایک مقام ہے، اور آپ جو کہ جس طرح مختلف پارٹیوں سے منسلک رہے ہیں اور ہیں بھی، تو شہید ایوب بلیدی صاحب جو ہے وہ روز اول سے ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تھے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کو اچھے سے ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ ٹھیک تھے، درست ہیں، یا شہید ایوب بلیدی صاحب؟ دیکھیں، میں آپ کی تصحیح کروں کہ ایوب بلیدی صاحب جو ہیں میرے ماموں بھی ہیں، اور ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے، اور ان کی گراں قدر قربانیاں تھیں۔ وہ منسلک رہے ہیں شروع سے پاکستان نیشنل پارٹی کے ساتھ،
پھر اس کے بعد BNYM، پھر BNM، اور اسی پلیٹ فارم پہ جو ہیں وہ سیاست کرتے رہے ہیں۔ ان کا مقصد بھی عوامی خدمت تھا۔ ہمارا بھی افیلیشن قوم پرست پارٹیوں کے ساتھ تھا، لیکن ایک وقت آیا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ قوم پرست پارٹیوں میں عوامی خدمت کم اور لفاظی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خاص کر بلوچستان کے کنٹیکسٹ میں اندر ڈیلیور نہیں کر پائے، حالانکہ ان کو موقع ملتا رہا۔ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ملکی سیاست میں اس کا نام ہے، اس نے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، عوام کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں ہم نے شمولیت اختیار کی، اور اسی پلیٹ فارم پہ جو ہے عوام کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے کہ ریجنل پارٹیوں میں بندہ جو ہے محدود ہو کر سیاست کرے اور جو عوامی خدمت کی جو سوچ ہے اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ بہت بڑی پارٹی میں جائے اور ایک بہترین موقع جو ہے حاصل کر کے لوگوں کی خدمت کر سکے۔ تو آج الحمدللہ مجھے منصوبہ بندی اور ترقیات کی وزارت جو ہے سونپی گئی ہے، تو میں اپنے حلقے کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بڑا اور اچھا پلیٹ فارم ہے، اور جو پرانے پلیٹ فارم تھے وہ محدود سے تھے اور جو ہے علاقائی پلیٹ فارم تھے، تو اس میں بیٹھ کر اتنی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ سر میں دوبارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جو شہید ایوب بلیدی صاحب کا جو فلسفہ ہے نظریاتی حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ نظریاتی حوالے سے جو ان کا فکر و فلسفہ ہے اس کو آن آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ان کا فلسفہ عوامی خدمت تھی، اپنے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا تھا، اور اسی فلسفے پہ ہم گامزن ہیں۔ پارٹیاں جو ہیں وہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ تقریباً بلوچستان کے حوالے سے زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو ہمارے لوگوں کو جو ہے روزگار چاہیے، ہمارے لوگوں کو آسانیاں چاہیے، ہمارے لوگوں کو جو ہے سہولیات چاہیے، ہمارے لوگوں کو پانی، بجلی، تعلیم، صحت، اس طرح کی سہولیات چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ تو اس وقت کی سیاست میں ان کی سیاست کو جو ہے ہم سلام کرتے ہیں، لیکن آج کے جو سیاسی تقاضے ہیں اس میں جو ہے آپ اس پوزیشن پہ ضرور پہنچنا چاہیں گے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ سر دیکھا جائے کہ آپ کی فیملی اور آپ کو تقریباً لگ بھگ 35 سال سے آپ طرز حکمرانی کر رہے ہیں بلیدہ میں، تو بلیدہ کے کچھ عوام ہیں، وہاں کے کچھ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، وہاں تک ابھی تک پینے کے لیے پانی بلکہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہے ہی نہیں، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ ایک سیاسی مت ہے جو الیکشن کے ٹائم ہر سیاسی جو حریف ہے اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں استعمال کرتا رہتا ہے۔ یہ 35 سال والی جو بات ہے یہ صرف سیاسی بات ہے۔ 1988 میں ایوب بلیدی صاحب آئے تھے، MPA بنے، ان کو 9 مہینے خدمت کرنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد جو ہیں خواجہ منشی محمد صاحب جو ہیں وہ MPA بن گئے 90 سے 93 تک۔ پھر دوبارہ الیکشن ہوئے 1993 میں، پھر ایوب صاحب جو ہیں دوبارہ MPA منتخب ہوئے، اور 96 میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کو بھی تقریباً دونوں ٹرم کو ملا کے کوئی 3 سال بھی پورے نہیں بنتے ہیں۔ اس کے بعد اسلم بلیدی صاحب آئے، ان کا بھی اگر ٹینیور دونوں دفعہ دیکھ لیں تو وہ بھی کوئی 4 سال سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں جان محمد بلیدی صاحب جو اس دفعہ میرے خلاف الیکشن لڑے ہیں، لیکن چونکہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہم نے ہی ان کی سپورٹ کی تھی۔ 5 سال وہ براجمان رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے جو ہے وہ 10 سال کنٹینیوسلی ملے ہیں، لیکن جو نواحی تحصیل ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، تو بلیدہ اور جو میری کنسٹیٹوئنسی کا انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ اگر آپ جو ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو پروفیشنل کالجز میں داخلہ ان کو جو ملتا ہے کوٹا پہ،
جس میں بولان میڈیکل کالج ہے اور باقی جو میڈیکل کالجز ہیں، یا UET خوزدار ہے، یا باہر کی جو صوبے سے باہر جو یونیورسٹیز ہیں ان کا آپ لیں، تو ڈسٹرکٹ کیج کے کوٹے میں جو ہے 3 پروونشل کنسٹیٹوئنسیز ہیں، تقریباً 40-50% میرے علاقے کے بچے جو ہیں وہ سیٹیں لے جاتے ہیں. گو کہ ان کی اپنی محنت ہوتی ہے، ان کے والدین کی محنت ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ ایک چیز کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ بنیادی اسکولز ہیں اور وہاں پہ وہ مواقع ہیں کہ وہ جو ہیں پڑھ رہے ہیں. ابھی میری کنسٹیٹوئنسی میں کچھ 6-7 بسز جو ہیں مسلسل وہ شٹل سروس فراہم کر رہی ہیں. تربت یونیورسٹی سے 3 بسیں جا رہی ہیں، اوشاب، ہرونک، سامی، بچے اور بچیوں کو تقریباً لا رہی ہیں، اور ہر دن 300 سے لے کے 350 بچیاں سب شٹل سروس سے مستفید ہو رہی ہیں. اسی طرح ڈگری کالج اوشاب ہے، ڈگری کالج بلیدہ ہے، ان دونوں میں جو ہے 2-2 3-3 بسز میں نے فراہم کی ہوئی ہیں، اور وہ بھی جو ہیں بچوں کو جو ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن سروس دے رہی ہیں. تو ہائر ایجوکیشن میرے حلقے میں بہتر ہے. سر اسی حوالے سے آپ سے میں کویسچن کرنا چاہوں گی، چونکہ ہمارے اطلاعات کے مطابق گرلز ڈگری کالج میں جو اس روٹ پر ہرونک، شاپک اور شاہرگ کے جو روٹ پر بسیں چلتی ہیں وہ تقریباً کچھ عرصوں سے بند ہے. ابھی تک وہ بچیوں کو، وہاں کے علاقے کے بچیوں کو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، چونکہ آپ منسٹر بھی رہے ہیں، اسی وقت سے یہ ایشو چل رہا ہے اور ابھی تک ہے. بیسیکلی یہ بس سروس شروع ہی میں نے کیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے بند رہا ہے، لیکن دوبارہ میں نے وہ شروع کرایا ہے. ابھی ان کی جو فیول اور بسز کی باقی جو ضروریات تھی تو 50 لاکھ روپے میں نے ریلیز کرائے ہیں، تو وہ بھی ضرورت پوری ہوئی، نہ صرف میرے حلقے کی بلکہ ڈسٹرکٹ کیج کی ضرورت پوری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ میں نے اپنے حلقے میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک اسکول شہید ایوب الیدی کے نام سے جو ہے بنایا ہے، جس میں نے 50 کروڑ روپے بینک میں انویسٹ کیا، ان کے جو انٹرسٹ سے جو ہے اسکول چلا رہا ہوں، اور تقریباً کوئی 1 ارب سے زیادہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے. وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے توسط سے وہ اسکول چل رہا ہے، جس میں پرائیویٹ مارکیٹ سے ٹیچرز اور سپورٹنگ اسٹاف ہائر کی ہوئے، اور اسی گورننس ماڈل پہ ایک ہاسپٹل بھی بنا رہا ہوں، اور وہ بھی الحمدللہ 1.5-2 سال ہی مکمل ہو جائے گی، اور لوگوں کو وہاں پہ جو ہے بہترین ہیلتھ کی سہولت ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کیچ میں تربت شہر میں بھی ایک ہاسپٹل تعمیر کر رہے ہیں 200 بیڈوں کے پر مشتمل، تو وہ بھی جب مکمل ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ پہ جو ہے چلائیں گے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جن سے لوگوں کو براہ راست فائدہ ہوگا. اب اگر الیکشن کے ٹائم میں کوئی سیاسی مخالف اگر کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اس کی بات کا جو ہے اسی لہجے میں جواب دوں. ہم عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے عمل ہیں وہ خود بولیں گے. سر بلیدہ ٹو تربت روڈ کہ 30 سال سے مکمل نہیں ہے، یہ کب مکمل ہونا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک سیاست کی نظر ہو چکا ہے، وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور تقریباً کوئی 32 کلومیٹر بلیک ٹاپ ہوا ہے. صرف 700 میٹر جو ہے بلیک ٹاپ رہتا ہے، اور 3 برجز تھے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو وہ چیپٹر جو ہے کلوز ہو چکا ہے. ابھی میں بلیدہ شہر کو بھی ڈیولپ کر رہا ہوں، جس میں نے بڑی ایک اچھی ماسٹر پلاننگ کی ہے. سڑکوں کو وائڈ کر رہا ہوں، ہاسپٹل اسکول بنا رہا ہوں، اور ایک 8000 ایکڑ پہ جو ہے ایک نیا شہر تعمیر کرنے کا ارادہ میں رکھتا ہوں. تو انشاءاللہ جب وہ اس کی تکمیل ہوگی تو آپ بھی دیکھیں گے اور وہاں کے لوگ بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ. سر چونکہ دیکھا جائے تو آپ 3 بار کیبنٹ کا حصہ رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بلوچستان کے نوجوانوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، مایوسی پائی جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک جو سلیکٹڈ ہے وہ اس سے تشویش مایوس نظر آتے ہیں. تو کیا ایسی کوئی وجوہات ہے کہ وہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ ان کو ڈیموکریٹک پالیسی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں بلوچستان کے نوجوانوں کا مستقبل پاکستان ہے، اور پاکستان ایز اے ملک جو صوبہ بلوچستان ہے اس کا مستقبل ہے. البتہ نوجوان جو ہیں تھوڑا نظام سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن ہماری حکومت
کہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جس سے نوجوانوں میں دوبارہ امید کی جو ہے کرن پیدا ہوگی، اور نوجوان ہی جو ہیں اس قوم اور اس ملک کے مستقبل ہیں۔ البتہ مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہماری جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کو بھی امپروو کرنا ہے، کچھ ہماری ڈیولپمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں جس میں 30,000 اسکلڈ جو ہماری ینگسٹرز ہیں ان کو باہر کے ممالک میں جو ایکسپورٹ کریں گے، وہاں سے وہ اپنا بھی روزی کمائیں گے اور ملک کے لیے بھی فوراً ریمیٹنسز کا بندوبست کریں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں صوبائی حکومت نے، وفاقی حکومت نے اسکالرشپ کا بندوبست کیا ہے، اور آج بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو ملک کے بڑے بڑے یونیورسٹیز اور کالجز میں ملیں گے، اور اسکالرشپ پہ غریب لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک اگر سائیڈ اگر آپ بیان کریں گے تو دوسری سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو اتنی مایوس کن نہیں ہے۔ سر، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پرامن احتجاج کرتی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں جب بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی جلسے جلوس کی اعلان کرتی ہے تو حکومت ان کے جلسے جلوس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہے، تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ آئین کی خلاف ورزی ہے؟ دیکھیں ابھی جو لاسٹ انہوں نے جلسہ کیا ہے دالبندین میں، کسی نے کریک ڈاؤن نہیں کیا، ان کو پورا موقع ملا ہے۔ گوادر میں جو راجی مچھی، وہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی جلسے بھی کیے ہیں، انہوں نے جو ہے اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ایک جمہوری سوچ کے مالک کی حیثیت سے میں یہی کہوں گا کہ ہر کسی کو جلسے جلوس کی اجازت ہونی چاہیے۔ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف موومنٹ اس کے جو ہے بنیادی رائٹ ہے، اور آئین پاکستان نے اس کو دیا ہے۔ البتہ ان کے نظریات سے، ان کی طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان میں جو ہے آپ کو بہت سی جو ہے چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض بھی ہیں، اور ان کو مزید جو ہے ریسرچ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنا کر باقاعدہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں، اور ملکی جو ادارے ہیں ان میں آ کے سیاست کریں، اور جو بھی ان کا موقف ہے، جو بھی ان کا نظریہ ہے، وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں۔ آئسولیشن میں سیاست کرنا نہ بلوچ کے مفاد میں ہے، نہ BYC کی جو ہے لیڈرشپ کے مفاد میں ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے۔ ہمیں جو ہے یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے پروگریسو سوچ کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو ماڈرن جو ہماری ضروریات ہیں ان کے مطابق الائن کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، اگر دیکھا جائے جو بلوچ راجی مچھی ہے گوادر میں جو ہونا تھا، اور حکومت نے راجی مچھی کو روکنے کے لیے جو کریک ڈاؤن کیا، اگر یہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو کیا اس کے اثرات کم نہ ہوتے، جیسا کہ ایک دن کا ہی ہونا تھا؟ دیکھیں وہ قصہ پارینہ ہے، اس پہ میں زیادہ کمنٹس کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ البتہ جو میں نے آپ کو کہا کہ BYC کو اپنے آپ کو جو ہے ملکی سیاست میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آئسولیشن میں اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے، لیکن اس سے بلوچ قوم کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ریاست کے اداروں میں آئیں گے، ریاست کی باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر سیاست کریں گے، تب جو ہے بلوچ کا بھی فائدہ ہوگا، BYC کا بھی فائدہ ہوگا، اور اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ سر، اگر دیکھا جائے بلوچستان میں موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو بلوچ نوجوانوں میں مایوسی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے یہاں کے نوجوانوں کو جو زیادہ تر روزگار ہے وہ بارڈر سے ہی منسلک ہے، اور اس حکومت کا جو پالیسی ہے وہ بہت ریسٹرکٹ ہے، سخت ہے، تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں حکومت سخت نہیں ہے، یہ ہر کوئی اپنی جو سیاست کرتا ہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ حکومت نے بہت سی جو ہیں لیوریجز دی ہوئی ہیں، لوگ اپنی سیاست کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں آ کے بات کرتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر آ کے بات کرتے ہیں۔ البتہ ہمیں جو ہے مزید چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں۔ جو بلوچستان کے اور بلوچوں کے خصوصاً بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا
کہ ہم لفاظی پہ یقین نہیں رکھتے. جس طرح بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو سارا دن یہاں پہ چوکوں اور سڑکوں پہ لفاظی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اسمبلیوں میں آتے ہیں یا جب ان کو اقتدار کا موقع ملتا ہے تو ان کی جو کرپشن ہے، ان کی جو اقربا پروری ہے، یا ان کی جو حکومت میں ہوتے ہوئے کنڈکٹ ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو قول اور فعل میں اتنا تضاد نہیں ہے. تو جب بھی ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم صرف خدمت ہی کو جو ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. سر، بلوچ مسنگ پرسنس، لاپتہ افراد کے حوالے سے کیا آپ رائے رکھتے ہیں؟ دیکھا جائے یہ حل طلب معاملہ ہے، اگر یہ حل نہیں ہوگا تو امن نہیں آ سکتا. دیکھیں، لاپتہ افراد کو اگر آپ جو ہے آئسولیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اگر آپ اس کو جو ہے باقی مسائل کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو پکچر کچھ اور نظر آئے گا. البتہ میری بحیثیت ایک پارلیمنٹرین، بحیثیت ایک ذی شعور آدمی، میری رائے یہ ہے کہ یہ لاپتہ والا جو قصہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہم سب کو مل بیٹھ کے جو ہے قانون سازی کرنی چاہیے، جس میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ جو ہے بے شک کوئی معاشرتی کوئی جرم ہو یا ریاست کے خلاف کوئی جرم ہو یا کوئی اور اس کی جو ہے غیر ریاستی سرگرمی ہو، اس کو قانون کے مطابق اس کو جو سزا و جزا کا تعین ہونا چاہیے. سر، کیا سمجھتے ہیں دیکھا جائے کہ بڑے جام صاحب کے دور میں پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو مارنے کا فیصلہ کیا یہ درست تھا؟ دیکھیں، قتل و غارت کو آپ کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. کسی کا بھی قتل ہو، وہ عدالتی قتل ہو یا جو ہے کسی بھی جو ہے شکل میں ہو، تو اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مفاہمت، مذاکرات اور ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ جو ہے چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا. اور دنیا میں جھگڑے بھی ہوتے رہیں، اگر آپ ایک گھر میں ہوں تو 4 بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، صوبے میں مختلف اقوام کے درمیان، مختلف قبائل کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں مکالمہ ہی ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسی جو ہے طاقتور چیز ہے جس کو آپ استعمال کر کے تمام مسائل کو بہتر طریقے میں حل کر سکتے ہیں. سر، آپ کے ہی کیبنٹ میں، آپ کے ہی حکومت میں یہ جو فیصلہ ہوا بلوچستان میں آپریشن کرنے کا، تو یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، سچ کوئی آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایک رنگ دیا جا رہا ہے، اور جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو شاید حکومت میں بھی ہیں اور حکومت کے باہر بھی ہیں، حکومت سے جو ہیں تمام فائدے بھی لے رہے ہیں، لیکن جب پبلک میں جاتے ہیں تو اس طرح کی بات کر کے ابہام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسئلوں کا حل مذاکرات، مفاہمت اور مکالمہ ہے. سر، آپ کے حلقہ انتخاب سے اگر دیکھا جائے ڈسٹرکٹ کیچ میں گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھتے ہیں کہ عارضی ٹیچر کے بھرتیوں کا معاملہ جو ہوا اس پر لوگوں نے شدید اعتراضات اٹھائے کہ وہ غیر شفاف تھے، اور بڑے پیمانے پر لوگوں سے زیادتی بھی ہوئی. اور اینٹی کرپشن میں جو رپورٹ ہوا تھا اس میں بھی یہ ثابت تھا کہ اس میں غیر شفافیت تھی. تو دیکھتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ سے آپ نے 3 لوگوں کو معطل تو کر دیا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا، لیکن ڈی سی کیچ چونکہ ریکروٹمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں، آپ لوگوں نے بری الذمہ ٹھہرایا انہیں. دیکھیں، ایک تو ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے کہ میرٹ کو انشور کرے، نوکریوں کو بیچنے نہ دے، اور وہ قابل نوجوان جو ڈگریاں لے کر آتے ہیں ان کی حق تلفی نہ ہونے دو. تو چونکہ حکومت کا فیصلہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کیچ میں جس شخص نے یونین کونسل میں زیادہ نمبر لیے ہیں اور اس کے پاس متعلقہ ڈگری ہے اس کو بھرتی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارا نظام بنا ہوا ہے تو اس میں کافی بے قاعدگیاں رپورٹ ہوتی رہی، جس پہ حکومت نے ایک انکوائری کرائی
اور انکوائری کے تحت جو افراد ملوث تھے ان کو سزائیں بھی ملی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ انکوائری رپورٹ پبلش ہونی ہے، جب پبلش ہو جائے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کون کتنا ملوث تھا اور کس کو کس طرح کی سزا ملی. سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 3 بار آپ چونکہ کیبنٹ میں رہیں، اور ایسے کون سے آپ نے اہم فیصلے کیے؟ کوئی 3 فیصلے آپ بتا سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے ہو، یوتھ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہو؟ دیکھیں، جو میری تھرو آؤٹ پولیٹیکل ہسٹری ہے، جو میری تھرو آؤٹ پارلیمنٹری ہسٹری ہے، اس میں آغاز ہوئی بلوچستان ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. 18ویں ترمیم کی ڈیمانڈ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اس کے علاوہ بلوچستان میں جو میڈیکل کالجز کی سیٹیں بڑھانا ہے، یہ ایک جو ہے اس کے دورس نتائج نکلے. پھر جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی ہمیں کامیابی ملی. ہماری تقریباً کوئی 1500 ارب کے جو ہیں فیڈرل پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، 550 ارب کے جو ہیں صوبائی پروجیکٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ کافی بڑے فیصلے تھے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ان کا. سر جیسے کہ دیکھا جائے کہ آپ جام صاحب کی حکومت میں کے بھی حصہ رہے اور قدوس بزنجو صاحب کے بھی حکومت کا حصہ رہے. جب جام صاحب کی حکومت تھی تو آپ لوگوں نے عدم تحریک اعتماد لا کر ان کو اٹھا کر قدوس بزنجو کو لے آئے، لیکن دیکھتے ہیں کہ قدوس بزنجو کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ٹھیک نہیں رہے تھے. تو کیا یہ کوئی ناکامی ہے، وہ خرابی ہے، وہ وزیر اعلیٰ صاحبان کی تھا یا کہ آپ کا کوئی اور ایشو تھا؟ دیکھیں، حکومتوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. میری تو جام صاحب کے ساتھ بھی اچھی دوستی ہے، قدوس بزنجو بھی میرے اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ کوئی میرا ذاتی رنجش اور اختلاف نہیں ہے. البتہ جو گورننس کا طریقہ کار تھا اس میں اختلافات تھے. اب وہ غلط تھے یا میں غلط تھا وہ وقت ثابت کرے گا، لیکن فی الحال تو میں دوبارہ صوبہ حکومت کا حصہ ہوں الحمدللہ، اور میرے لیے جو ہیں دونوں قابل احترام ہیں، اور جو بھی صوبے کی بہتر خدمت کرے گا میں اس کو سپورٹ کروں گا. اور حکومتوں میں جو ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک سر، جیسے کہ ابھی موجودہ دور میں آپ PND کے وزیر ہیں، تو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کیا اہم انیشیٹو جو آپ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان بہت پسماندہ ہے. بلوچستان کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ انتہائی لو ہیں. ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو. اور گورنمنٹ آف بلوچستان محدود وسائل میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوئی 10 سالہ پلان بنا رہے ہیں کہ جس میں جو ہے ہم اپنی سمت درست کرنا چاہیں گے، اور جس دن ہماری سمت جو ہے درست ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی بلوچستان جو ہے باقی صوبوں سے آگے جاتا ہوا دکھے گا. انشاءاللہ. سر دیکھتے ہیں کہ آپ کا نام وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے کئی مرتبہ سننے میں آیا، اور آگے دیکھتے ہیں آپ کے نام کو، لیکن آخر میں ایسا کیا ہوتا ہے کوئی کرا فال آپ کے نام کا نہیں نکلتا؟ نہیں، یہ ریومرز ہیں. میں نے تو میرا نام کسی فورم پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. تو البتہ لوگ جو ہیں وہ جب حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں تو نام مختلف لوگوں کا آ جاتا ہے، تو اس میں میرا بھی نام آ گیا ہوگا، لیکن ایز سچ اس میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں تھی. سر لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھا جائے تو آپ پہلے نیشنل پارٹی سے تھے. 2008 کے الیکشن میں آپ نے آزاد الیکشن لڑا، 2018 میں آپ نے باپ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور 2024 میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے. تو ظہور بلائیدی صاحب آئندہ کے الیکشن میں کس پارٹی سے ہوں گے؟ دیکھیں، میں نیشنل پارٹی میں ان کے پلیٹ فارم میں کبھی میں نے الیکشن نہیں لڑا ہے. میں نے پہلا الیکشن آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑا. BAP میں ہم رہے، لیکن بدقسمتی سے BAP ٹوٹ گئی. تو پیپلز پارٹی ہی جو ہے بلوچستان اور پاکستان کی وہ جماعت ہے جو اس صوبے کو اور اس صوبے کے مسائل کو حل کر سکتی ہے. بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو.
جی ناظرین، یہ تھے PND کے وزیر ظہور بلیدی صاحب، جن کے گھر آئے اور ان سے عوامی سوالات جو تھے وہ رکھنے کی کوشش کی، تاکہ عوام جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان کے اپنے ہی حلقہ انتخاب بلیدہ میں کیا کیا ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے اقدامات ہوں، اور کوشش کی ہے کہ ہم نے عوامی سوالات لے آئیں آگے. اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.